اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی، بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں اللہ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جب یہ بات اس کے حوالے سے ماقبل درس میں بتائی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا حوالہ دیکھیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے 4 باتوں کا اقرار کیا اس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا، اور اس میں سب سے پہلی چیز حضرت عائشہ نے کہی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر الزام لگایا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو نیکی اپنے لیے کرو گے۔ جب برائی کا ذکر آیا تو اللہ نے برائی کو صرف ایک بار کہا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھ چڑھ کر دیتا ہے، جبکہ گناہوں کا گناہ اللہ بڑھ کر نہیں، اتنا کا اتنا ہی دیتا ہے۔ آپ نے ایک گناہ، اللہ ایک ہی گناہ لکھے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ چوری کی، اللہ تعالیٰ ایک ہی چوری لکھے گا، لیکن انسان ایک بار عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑھ چڑھ کر ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بے شک تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو آپ انہیں اف بھی نہ کہیں، نہ انہیں ڈانٹا کریں، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ پیار بھری گفتگو کیا کریں۔ واخفض لہما جناح الذل، اور اسی طرح اپنے بازو کو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ نرم رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بابرکت اور پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا رات میں سفر کروایا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو رکھا ہے، اور بے شک ہم نے یہ سفر کروایا تاکہ آپ ہماری نشانیوں کو دیکھیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے والی اور دیکھنے والی۔ محترم حاضرین، سورہ اسراء کو سورہ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء و معراج کا ذکر کیا۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس سورت کو بنی اسرائیل اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بستر پر جاتے تو روزانہ سورہ بنی اسرائیل اور زمر پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی آپ بستر پر جاتے تو ہمیشہ سورہ اسراء اور زمر پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے انہیں میں سے ایک معجزے کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اسراء اور معراج۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں لے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا رات میں جو سفر کروایا اسے کہا جاتا ہے اسراء۔ اور ایک ہے معراج۔ معراج کا مطلب ہے آپ کو اوپر لے جانا، تو لہذا آپ بیت المقدس سے جو پہلے دوسرے تیسرے کرتے ہوئے 7 آسمان تک گئے، یہ معراج ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اسراء اور معراج۔ محترم حاضرین، یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ہوا جب آپ مکۃ المکرمہ کے اندر تھے، اور علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ قصہ پیش آیا تھا۔ محترم حاضرین، اب اس قصے کے حوالے سے کچھ غلط افواہیں لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ اکثر لوگوں کا یا بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کرائی گئی تھی یہ نیند کی حالت میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق آپ مسجد حرام میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہیں، نیند میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو
بیت المقدس لے جایا گیا، نیند ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، جبکہ یہ بات قدر درست نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اسراء اور معراج کا اتنا بڑا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کی ایک مضبوط دلیل ہے، اگر خواب میں ہوتا تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ خواب میں تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، ایک عام انسان بھی خواب میں رہتے ہوئے دنیا کا سیر کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے نیند میں بھی اگر معراج اور اسراء کا معاملہ کیا ہوتا تو یہ آپ کے معجزے کی دلیل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ آپ بیدار تھے، آپ کا جسم اور روح دونوں ساتھ میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا، وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ قرآن کی جو آیت کریمہ ہے، جب اس آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ آیت خود بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں تھے، آپ نیند میں نہیں تھے، بیداری کی حالت میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ عبد کہتے بندہ، اور بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو جسم اور روح کے ساتھ ہو۔ کیا کسی مردہ روح کو یا مردے لاش کو بندہ کہا جاتا ہے؟ عربی کے اندر اسے بندہ نہیں کہا جاتا، عربی کے اندر اللہ کا بندہ سے مراد وہ ہوتا ہے جو زندہ ہے اور جس کے پاس روح موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف روح کو سفر کرایا گیا ہوتا تو پھر سواری کی ضرورت کیا تھی؟ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نامی سواری لائی گئی تھی، اور سوار ہونے کی ضرورت جسم کو پڑتی ہے، روح کو سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لینے کر آتے ہیں، تو کیا کوئی سواری لے کر آتے ہیں جس میں وہ سوار کر کے روح کو لے جائیں؟ بلکہ یہ سواری کی ضرورت انسان کے جسم کو پڑتی ہے۔ تو براق لائی گئی اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرایا گیا تھا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت ساری اور باتیں علماء اکرام نے ذکر کی ہیں جو صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی تھی، وہ نیند میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ذکر کیا۔ آیت پر غور کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اتنا بڑا سفر کروایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے اللہ کے نبی یہ اللہ کے صرف ایک بندے تھے یا اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے؟ اللہ کے پیغمبر رسول تھے، رسولوں میں سب سے بڑے اولو العزم رسول تھے، اور اس میں بھی سب سے بڑے سردار تھے، مگر اللہ نے نہ آپ کے نبی ہونے کا ذکر کیا، نہ اللہ نے آپ کے رسول ہونے کا ذکر کیا، بلکہ اللہ نے آپ کے بندے ہونے کا ذکر کیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے وہ اللہ کے بندے ہونے کا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ کسی انسان کے رسول ہونے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا رسول کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جب تک انسان اللہ کا مقرب بندہ نہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نہ رسالت عطا کرتا ہے، نہ نبوت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ اللہ کا بندہ ہونا اور حقیقی طور پر اللہ کے حق کو ادا کرنا، یہ سب سے بڑی نسبت ایک انسان کی اپنے رب کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اتنا بڑا سفر آپ کو اس لیے کرایا تاکہ آپ ہماری نشانیاں دیکھ سکیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اللہ یہ دکھانے کے لیے آپ کو لے گیا تھا۔ اگر بیت المقدس سچ میں اللہ کی نشانی ہوتی تو اس نشانی کو تو ہر مسلمان کافر نے دیکھا تھا، اس وقت کے مشرکین نے بھی مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا۔ اصل میں جو اللہ کی نشانی ہے وہ آسمانوں میں تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی، بیت المقدس یہ نشانیوں میں سے نہیں تھی۔ محترم حاضرین، اسی قصے میں ایک بات اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرائی گئی، بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس رات میں اللہ کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جب یہ بات اس کے حوالے سے ماقبل درس میں بتائی گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
رضی اللہ عنہا کی روایت کا حوالہ دیکھیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے 4 باتوں کا اقرار کیا اس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا, اور اس میں سب سے پہلی چیز حضرت عائشہ نے کہی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا, اس نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر الزام لگایا, کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی نہ کسی انسان کی آنکھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کو دیکھ سکیں. چلیے محترم حاضرین, اب اس سورت کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے, مسجد اقصیٰ کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے آزو بازو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں, یعنی اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کیے ہیں اور ایسے باغات اور کھیت عطا کیے ہیں جو ہمیشہ اگتے ہیں, سال کے 12 مہینے اگتے ہیں. اب جب غور کیا جائے تو مکۃ المکرمہ بھی برکت والی جگہ, مگر اللہ نے مکۃ المکرمہ کے ساتھ برکت کا لفظ ذکر نہیں کیا, اللہ نے برکت کا لفظ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کیا. علماء اکرام کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کے مقام کو بتانا چاہتا تھا. کیوں بتانا چاہتا تھا؟ کیونکہ یہ جو عرب کے بدو یا عرب کے جاہل تھے یہ مسجد اقصیٰ کو نہیں جانتے تھے, مسجد اقصیٰ کی ان کو تاریخ نہیں پتا. ایک تو مشرک ہے جو یہود و نصارہ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنا اس مسجد کا مقام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذکر کیا. رہا مدینہ کے اندر نصارہ بھی رہا کرتے, مدینہ کے اندر یہودی بھی رہا کرتے. یہودی جو ہے, نصارانہ جو ہے, یہ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے. جو کرسچن ہیں اس وقت کے یہودیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے, اس نفرت میں وہ بیت المقدس سے بھی نفرت کرتے تھے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ کسی مسلمان کے لیے نہ کسی نصرانی کے لیے درست ہے کہ وہ بیت المقدس, وہ ملک شام یا وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے, اس جگہ سے نفرت کی جائے صرف یہودیوں کی بنیاد پر. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ بات قرآن کے اندر اکثر جگہ واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنے بزرگ نبی حضرت موسیٰ کا ذکر کیا, اللہ نے وہاں پر اللہ کے نبی کا ذکر کیا, یا جہاں اللہ کے نبی کا ذکر کیا گیا اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا, اور جہاں حضرت موسیٰ کی امت کا اللہ نے ذکر کیا وہیں پر امت محمدیہ کا ذکر کیا. تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ ان کے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہیں, بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے درمیان کامن تھی کہ یہ دونوں اولو العزم رسول ہیں, رسولوں میں سب سے بڑے اولو العزم رسول ہیں. اور دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل کی, صرف قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 کتابوں کو کیا ہے شریعت سازی کا فیصلہ دیا. یعنی شریعت سازی میں جو سب سے زیادہ پاورفل کتابیں تھی وہ 2, ایک ہے تورات ایک ہے قرآن. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا ہے. اس کے علاوہ رسولوں میں جو جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے ہیں 2 ایسے رسول ہیں جن کا قیامت کے دن سب سے زیادہ ماننے والے ہوں گے. سب سے زیادہ جن کے ماننے والے ہوں گے یہ 2 انبیاء ہیں, جس میں سے ایک حضرت موسیٰ ہے اور دوسرے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ ان دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر یا تورات کے ساتھ قرآن کا ذکر انہی وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے. محترم حاضرین, اس کے بعد آیت میں جب آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. کیا لوگوں, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اگر تم نیکی کرو گے تو وہ نیکی تم اپنے لیے کرو گے, اور اگر تم برا کرو گے تو یاد رکھنا اس کا جو وبال جانے تم ہی پر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے واضح پیغام دے رہا ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اس عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں, نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے, اللہ اپنے آپ کو الصمد کہتا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے نیکی کا فائدہ اسے ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نماز پڑھوں, میں روزہ رکھوں, میں زکوٰۃ دوں یا دین کے اوپر کما حق ہو عمل کروں تو اس سے اللہ کی ذات کو فرق پڑے گا, اس سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث بڑی مشہور ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میں کا سب سے پہلا انسان اور آخری انسان, سب سے پہلا جن اور آخری جن, سب کے سب ایک زمین میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جاؤ. سب کے سب انسان و جن پہلے سے لے کر آخر تک سب ایک زمین میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے مانگو
جتنا تم مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ تعالیٰ تم سب کی مراد کو پورا کر دے، اور جتنے لوگوں نے جو مانگا ہے اللہ سب کو دے بھی دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یا یوں کہیے اللہ کی سلطنت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جیسے کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے تو سوئی پر جو پانی لگ کر آتا ہے، کیا اس کی وجہ سے سمندر کو فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا کہ ایسا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اے انسانو، تم میں کا پہلا اور آخری انسان، پہلا اور آخری جن، سب کے سب زمین میں اکٹھا ہو جاؤ اور کھل کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، تب بھی سب برا بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈالنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بتا دیا ہے کہ مسلمانوں، جو تم عمل کرتے ہو اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، نہ اچھا کرو گے تب فرق پڑے گا، نہ برا کرو گے تب فرق پڑے گا، اس کا فرق انسان کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو آدمی ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، دین اسلام کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دین اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، اسلام سر چڑھ کر بولے گا، اسلام کی تعلیم ہر جگہ پہنچے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا، لا یترک اللہ بیت وبر، اللہ تعالیٰ نہ کسی کچے گھر کو چھوڑے گا، نہ اللہ کسی پکے گھر کو چھوڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیم کو وہاں تک پہنچا دے گا، اللہ اسلام کے پیغام کو پہنچا دے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا آدمی جو فاسق و فاجر ہوگا وہ بھی دین کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ دین کی جو دعوت ہے، دین کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب انسان جو بھی دین کے لیے خدمت کرتا ہے، آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، یا دین کی کوئی بھی خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے لیے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہ کچھ زیادہ ہونے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی مثال بیان کی جائے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ اسلام ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے، اسلام ایک بہتے ہوئے بڑے دریا کی طرف ہے۔ اگر دریا میں اگر کوئی آدمی ہاتھ دھو لے اور کہے کہ میں نے دریا پر احسان کر دیا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی آئے دریا میں اپنا منہ دھوئے، کوئی آئے اس بہتے ہوئے ندی میں اپنے جسم کو صاف کر لے، دریا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق انسان کو اپنی ذات کے پڑے گا۔ یہی اسلام کا معاملہ ہے، آپ اسلام کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کریں گے، ہاں یا نہ، مگر اللہ تو اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اس آیت کے اندر جب غور کرتے ہیں تو دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کا، احسان کا ذکر کیا تو اللہ نے دو بار ذکر کیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تو نیکی اپنے لیے کرو گے۔ جب برائی کا ذکر آیا تو اللہ نے برائی کو صرف ایک بار کہا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھ چڑھ کر دیتا ہے، جبکہ گناہوں کا گناہ اللہ بڑھ کر نہیں، اتنا کا اتنا ہی دیتا ہے۔ آپ نے ایک گناہ، اللہ ایک ہی گناہ لکھے گا، آپ نے ایک مرتبہ چوری کی، اللہ تعالیٰ ایک ہی چوری لکھے گا، لیکن انسان ایک بار عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑھ چڑھ کر ثواب دے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے نافرمان بندوں پر غصہ ہوتا ہوں، دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ میں فرما بردار بندوں پر رحم کرتا ہوں۔ ایک اللہ کی صفت غصہ ہونا، ناراض ہونا ہے، تو دوسری صفت اللہ کی رحم کرنا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم کرنے والے صفت یہ اللہ تعالیٰ کی غصے والی صفت پر ہمیشہ غالب ہے، ہمیشہ غالب رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی غیظ و غضب سے غالب رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے لکھ دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ایک بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت سے، اسلام کی سربلندی سے نوازتا ہے، مگر وہ اس کے اندر گناہوں کا شؤم لے کر، گناہوں کا نحوست لے کر اپنے درمیان آ جاتے ہیں، تو بسا اوقات یہ بہت سارے گناہ اسلام کی دی ہوئی نعمتوں کو چھیننے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے وہ سب ان کے گناہوں کے نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اسلام ابھی ابتدائی دور میں تھا،
صحابہ نے اسلام کی طاقت کو پکڑا، یہاں تک کہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، بنی امیہ کا زمانہ آتا ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت ملتی ہے۔ لیکن جیسے ہی عباسیہ کا دور آتا ہے، آپ غور کریں گے کہ جو عباسیہ کا دور شروع ہوا، اس دور کے اندر مسلمانوں کو تنزلی ملنے لگے، یعنی جو مسلمان برابر ترقی کرتے جا رہے تھے وہ ترقی تنزلی کی طرف اترنے لگی، کیونکہ بنی عباسیہ نے اللہ اس کے فرامین کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، شیعیت کو آگے موقع دے دیا۔ اسی طرح ہر وہ فرقہ جو گمراہ ہے اسے حکومت میں جگہ دے دی۔ ہوا یہ کہ آپ دیکھیں کہ عثمانی عباسیوں کی خلافت یہ بہت بڑی خلافت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بھیجا جسے ہم تاتاری کہتے ہیں، ہلاکو آتا ہے، چنگیز خان آتا ہے، اسلام کی اتنی بڑی خلافت کو تار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہلاکو آ کر بغداد میں گھستا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی حکومت، سب ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دل اللہ تعالیٰ کا ڈر دل سے ختم ہو جائے اور اسی طرح اللہ اس کے رسول کی اتباع کمزور ہو جائے تو مسلمانوں کی تعداد کروڑوں خربوں میں ہوگی، مگر لوگ انہیں نوالوں کی طرح چبا کر کھا جائیں گے۔ یہ بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ہر انسان اپنے لیے جو مناسب ہوتا ہے اس کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ جو اللہ والا ہے وہ نیک عمل کرے گا، جو شیطان والا ہے وہ برا عمل کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ کون صحیح راستے پر ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ آدمی اللہ والا ہونا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی ہے دنیا میں آنے کے بعد بس اسے مال کمانا ہے، اسے نہ مسجد سے لگاؤ ہے، نہ دین و دنیا کی خدمت سے کوئی تعلق ہے، بس اپنا گھر انہی میں لگا رہتا ہے، تو یاد رکھیے ظاہری بات ہے کہ ایسا آدمی دنیا پرست ہے۔ محترم حاضرین، اسی لیے دیکھیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے نیک تھے، لیکن اس کے بعد بھی انبیاء نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ انبیاء ان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی انبیاء دعا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے اور جو نیک بندے ہیں ان میں میرا تو شمار کر۔ نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، آپ سے برتر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں میں شمار کر دے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی ہی اللہ سے دعا کی، کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا دنیا میں بھی اور اسی طرح آخرت کے اندر تو ہی میرا کارساز ہے، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شمار کر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ حالانکہ آپ خود نیک ہیں، اتنے پاک ہیں، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا اور اللہ سے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انسان اگرچہ نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نیک لوگوں کی برکت اس کو مل جاتی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات کچھ ایسی نعمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، ظاہری طور پر وہ نعمتوں کا حقدار نہیں ہوتا۔ جیسے ابھی اصحاب کہف کا آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا، کہف کے اندر جب اصحاب کہف کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں کتے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کیا، حالانکہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ اگر ہمارے برتن میں منہ ڈالے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، یعنی ایسا ناپاک جانور ہے کہ منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو یاد رکھا جو چند نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ وہ کتا صرف نیک لوگوں کی صحبت میں ہو گیا، غار والوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اب تک قرآن میں باقی رکھا۔ تو یہ بات بتاتی ہے انسان تو انسان، اگر جانور بھی کسی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیکھا کرتے، صحابہ میں 2 قسم کے صحابہ تھے، ایک مالدار صحابہ، ایک غریب صحابہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اسلام کو طاقت سب سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اگر کسی نے پہنچائی ہے تو وہ غریب صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کیا کہتے؟ اللہم احیینی مسکینا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ مجھے فقیر اور مسکین بنا کر رکھ۔
جب تو مجھے دنیا سے اٹھا اسی مسکینی کی حالت میں اٹھا، پھر آپ کہا کرتے تھے وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو جب قیامت کے دن میرا حساب و کتاب کرنا تو ان فقیر اور مسکینوں کے درمیان ہی رہ کر میرا تو حساب کتاب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں نیک ہے، چاہے وہ اپنی عبادت میں نیک ہو، چاہے وہ اپنے اخلاق میں نیک ہو، ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کے جیسا بننے کی دعا کرنا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ، کہ بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی، لہذا جب یہ بنی اسرائیل کا ذکر آئے تو آپ ان سے پوچھئے۔ محترم حاضرین، آپ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیوں کا ذکر کیا، مگر جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو تقریباً ہمیں 16 ایسی نشانیاں ملتی ہیں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ اس آیت میں اللہ نے صرف 9 کا ذکر کیا ہے کیونکہ ان 9 نشانیوں کو بنی اسرائیل نے جھٹلایا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً قرآن کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو اللہ نے 16 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ 9 نشانیاں کیا تھی؟ ایک تو لکڑی کی نشانی، دوسرا ہاتھ کا معجزہ، اسی طرح پھل کی کمی کا معجزہ، طوفان ہے، ٹڈی ہے، اور اسی طرح کھٹمل، اور اسی طرح مینڈک ہے، خون ہے، اور سمندر کا 2 ٹکڑے کر دیا جانا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی 9 نشانیوں میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کی زبان میں لقنت تھی، صاف گفتگو نہیں کر پاتے تھے، اللہ سے دعا کی اے اللہ میری لقنت کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ نے لقنت کو ہٹا دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور جب وہ لکڑی کو حضرت موسیٰ نے پھینکا تھا، اس لکڑی نے کیا کیا؟ ازدہ بن کر سارے ازدوں کو کھا لیا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک پتھر پر لکڑی کو مارا تھا، 12 چشمے نکلے تھے، یہ ایک معجزہ تھا۔ پہاڑ آپ کے لیے سایہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے منہ و سلوہ نازل کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کی آخری نشانی میں سے بد دعا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ فرعون اس کو اللہ نے مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال سے عطا کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال کے ختم ہونے کی بد دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی اس بد دعا کو قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بے شک تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو آپ انہیں اف بھی نہ کہیں، نہ انہیں ڈانٹا کریں، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ پیار بھری گفتگو کیا کریں۔ واخفض لہما جناح الذل، اور اسی طرح اپنے بازو کو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ نرم رکھا کریں۔ وقل رب ارحمہما، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان پر ویسے ہی تو رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ محترم حاضرین، جہاں تک جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ جہاں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد کہا گیا کہ ایک جو اپنے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت نویفہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کبائر کے بارے میں بتائیے۔ دوسری روایت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا گیا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے، تو اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کے حق کو نہ سمجھے۔ محترم حاضرین، بات جب والدین کی جا رہی ہے، والدین کا کیا مقام ہے، یہ بات اکثر آپ نے سنی ہے کہ والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات کو ماننا، اور بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت کچھ اور اچھی باتیں ہمیں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ والدین کی خدمت کرنے کا یا والدین کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا کیوں ہے؟ کیا اس لیے دیا ہے کیونکہ والدین نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا؟ کیا اس لیے دیا ہے کہ والدین اپنا مال دے دیتے ہیں؟ یا اس لیے دیا ہے کہ والدین نے ہمیں پیدا کیا؟
محترم حاضرین، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے۔ اسی کے مقابلے میں والدین کی خدمت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کے بعد والدین اس دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنے، اللہ کے بعد والدین دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے یا نعمت نہ دے، اللہ کی عبادت ہر حال میں کی جائے گی۔ اسی طرح والدین اگر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے، ہر حال میں والدین کی خدمت کی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میری ماں ایسی ہے ویسی ہے، میرے ابا ایسے ہیں ویسے، ان کے اندر برائی نکالتے ہیں اور اس برائی کو وجہ بنا کر وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، آپ کے والدین آپ کو میراث میں حصہ دیں، آپ کے ساتھ محبت کریں، آپ کے ساتھ ظلم کریں، یہاں تک کہ دنیا کا ہر ظلم آپ کے والدین آپ کے ساتھ کریں، اس کے بعد بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، اگر اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا، اگر اللہ نے آپ کو صحت نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، کیا کوئی آدمی یہ بہانے لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کروں گا کیونکہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، مجھے اللہ نے وہ نہیں دیا؟ یہ بہانے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، چاہے اللہ آپ کو دے یا نہ دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی کے مقابلے میں کہا کہ والدین یہ اللہ کے بعد آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ اگر والدین اچھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ والدین آپ کے ساتھ برائی بھی کرے تب بھی اسلام ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اما یبلغن، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کیا ہے جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے نرم معاملہ کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے۔ یہ بات جانتے ہیں کہ جو والدین ہیں جب یہ بزرگ ہو جائیں، بزرگ ہونے کے بعد یہ خود سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، نہ خود سے کما سکتے ہیں، نہ خود سے دیگر معاملات کو طے کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیال کرنے کا حکم دیا، اس احسان کے بدلے جو احسان والدین نے بچپن میں ماں باپ کے ساتھ کیا۔ جب یہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اتنا معصوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، والدین اس کی حفاظت کرتے ہیں، والدین اس پر خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ والدین اس کی کمر کو سیدھا کر دیتے ہیں، اسے جوان بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی کے مقابلے میں جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان پر تم خرچ کرو، اور جس طرح انہوں نے بچپن میں تم پر رحم فرمایا، اسی طرح تم اپنے والدین پر رحم کرتے رہو۔ محترم حاضرین، پھر اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو نرم رکھا کرو۔ بازو، آپ نے چڑیا کو دیکھا ہوگا، جو چڑیا ہوتا ہے، جو پرندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دو پر دیے، جب وہ ہوا میں اڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو کھول لیتے ہیں، لیکن وہی جب ہوا میں نہیں ہوتے ہیں، زمین پر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے پروں کو نرم رکھو۔ جب آپ پرندوں کو دیکھیں، جب بھی وہ اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں تو پروں کو کھول کر پروں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی معاملہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ بچپن میں ماں باپ نے کیا کیا؟ تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھا، والدین نے ہمیشہ اپنے تمہیں قریب رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی کام تمہیں والدین کے ساتھ کرنا، نہ اپنے سے دوسرے گھر میں رکھو، نہ اپنے سے انہیں دور رکھو، بلکہ اپنے ساتھ رکھو، اسی طرح جس طرح کی چڑیا اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے بازو کو ان کے لیے نرم رکھیے۔ نرم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے سامنے تواضع اختیار کرنے پڑے گی، عاجزی، انکساری اختیار کرنے پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، عاجزی، انکساری کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ دعا کیا کرنا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے والدین پر تو ویسے رحم فرمانا جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 کام والدین کے کرنے کا حکم دیا۔ 5 کام۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان میں زیادہ احسان جب بوڑھے ہونے کے بعد اف تک نہیں کرنا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ والدین کے ساتھ معاملہ کریں، ان کے معاملات کو برداشت کریں، ان کے لیے تواضع کریں، اور 5ویں چیز اللہ نے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ زندہ ہے تب بھی دعا کیجئے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کیجئے۔ محترم حاضرین، یہاں پر بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ والدین کی اطاعت تو کرنا ہے، لیکن اگر والدین کے مقام، جو والدین ہیں ان کا مقام کوئی دوسرا ادا کرے۔ باپ کمزور ہے، باپ نہیں کما سکتا تھا، چاچا نے پالا پوسا، ماموں نے پالا پوسا،
باپ کی جگہ پر کوئی دوسرا آئے اور بچے کی تربیت کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، مگر ماں باپ نے بچے کی تربیت نہیں کی تو جو بھی انسان اس بچے کی تربیت کرے گا، چاہے باپ کے بھائی چاچا کی شکل میں ہو یا ماموں کی شکل میں ہو، اگر کوئی آدمی کسی بچے کی کفالت کرتا ہے تو جس طرح اللہ اس کے رسول نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تربیت کی وجہ سے وہی کام کیا ہے اس انسان کو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کرو۔ گھر کا بڑا بیٹا ہے، بڑے بیٹے نے ہی چھوٹے بھائیوں کو پالا ہے، بڑے بیٹے نے ہی گھر کو سنبھالا ہے، تو جو باپ کا مقام ہوگا اسلام وہی مقام بڑے بیٹے کو دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ایک باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتا۔ تو گویا اسلام احسان کو باقی رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کا ذکر کیا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یقیناً جس طرح اللہ کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے، مگر یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ علماء اکرام کہتے ہیں کیونکہ جو اللہ کے نبی کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں داخل ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے نبی کی بات مانیں گے گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عند کا ذکر کیا، یہ آیت بتاتی ہے کہ ماں باپ کو گھر سے دور نہیں رکھا جائے گا۔ جو لڑکا ہے، جو بیٹا ہے، اسلام کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان ہے کہ والدین کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، والدین کو اپنے گھر میں رکھیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اسی گھر میں رکھیں اور اسی گھر میں رہ کر ان کی مکمل کفالت کریں، مکمل کفالت کریں۔ اگر بات کی جائے والدین کے حقوق کی، والدین کے ساتھ کیا احسان کرنا، سب سے پہلے والدین کی باتوں کو ماننا، جو بھی بات وہ کہیں اگر اسلام کے دائرے کے اندر ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہے تو والدین کی ہر بات کو مانا جائے گا۔ اس کے اندر ماں کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے گا، ایک باپ ہے ایک ماں ہے، اسلام نے ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے مقابلے میں بڑھا کر رکھا ہے، تو گویا ماں کی بات 3 گنا زیادہ مانی جائے گی باپ کے مقابلے میں۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر والدین فاسق و فاجر بھی ہوں، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے ماں باپ فاسق و فاجر ہیں، یعنی ہر دنیا کی برائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مان لیجئے اگر کسی کے ماں باپ کافر بھی ہیں تو اسلام ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں کافر ہے، کیا اس کی میں بات مانوں، کیا اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا اس کے ساتھ احسان کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم نہ دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، تم برابر اس کی اطاعت کرو۔ تو دیکھیے والدین کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر کسی والدین فاسق و فاجر ہو، کافر بھی ہو، تب بھی ان کی بات کو مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ ماں باپ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، بیٹوں کا حق ہے کہ ماں باپ پر خرچ کرے، لیکن اسلام یہاں ایک قید لگاتا ہے، قید یہ ہے کہ اگر ماں باپ فقیر ہوں، ماں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، باپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے، باپ بالکل قلاش ہے، کماتا نہیں ہے، تو ٹوٹل باپ کی کفالت کی ذمہ داری اولاد پر۔ لیکن اس کے مقابلے میں باپ خود کماتا ہے، باپ کی خود پراپرٹی ہے اور باپ کیا ہے خود اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، تو ایسے وقت میں باپ کو دینا ضروری نہیں ہے، مگر دینا یہ احسان ہے۔ باپ پر پورا خرچ کرنا، باپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مگر اگر والدین کو آپ ان کے پاس رہنے کے بعد بھی دیں گے تو یہ احسان ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ والدین کی خدمت کرنا، ہر ان کی ضرورت کو پورا کرنا، کوئی چیز مانگیں کوئی چیز نہ مانگیں، ان کے لیے کھانا لانا یا جتنی بھی خدمتیں گھر میں رہتے ہوئے ایک انسان کی کر سکتا ہے، وہ ساری خدمتیں کرنا کیا ہے اللہ اس کے رسول نے والدین کے حق میں شمار کیا۔ اس کے علاوہ موت کے بعد جیتے جی یہ خدمتیں، مرنے کے بعد بھی والدین کی خدمت ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرمائے جو زندہ رہتے ہوئے والدین کی خدمت کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں یا اپنے والدین کی نافرمانوں میں شمار ہوں گے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق کو یاد نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد اسلام ماں باپ پر کون سا حق بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی آپ دعا کریں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، جب بھی آپ دعا کریں، اگرچہ آپ خود 70-80 سال کے ہو گئے لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا حق ہے کہ جس طرح جیتے جی آپ نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، ان کے مرنے کے بعد ماں باپ کی فرما برداری یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، جیسے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرا، والدین کی طرف سے ہمیشہ صدقہ کرنا، جس طرح آپ اپنی طرف سے صدقہ کرتے ہیں والدین کی طرف سے صدقہ کرنا بھی یہ والدین کی اطاعت و فرما برداری میں آتا ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ خصوصی طور پر باپ کے ساتھ احسان کرنے میں اسلام نے کہا کہ جو باپ کے دوست ہیں، جو باپ کے بھائی ہیں، باپ کے بھائی چچا،
جو آپ کے سگے چچا ہیں وہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جگہ پر آ جاتے. تو لہذا جس طرح آپ اپنے باپ کے ساتھ احسان کرتے, اچھا معاملہ کرتے, اپنے چچا کے ساتھ احسان کرنا یہ اصل میں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. وہ باپ جو دنیا سے چلا گیا, اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من ابر البر, بے شک نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے رشتہ دار اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے. تو جو آپ کے والد تھے اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے, اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بھائیوں کے ساتھ, اسی طرح آپ کے والد کے رشتہ داروں کے ساتھ یا جو والد کے دوست تھے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. یہ والدین کے انتقال کے بعد ان کی اطاعت و فرما برداری میں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اپنے والدین کے مقام کو سمجھ کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے بنائے, اور اسی طرح اولاد پر یا ماں باپ کے ہو یا ماں باپ کے اولاد پر ہو, شوہر کے بیوی پر ہو یا بیوی کے شوہر پر ہو, یہ سب کے سب حقوق العباد میں شمار کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بندوں کے حق کو کبھی معاف نہیں کرتا. لہذا جن لوگوں نے بھی کوتاہیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں. والدین زندہ ہیں تو ان سے معاملات کو حل کر لیں, اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو دنیا سے جانے کے بعد جو ان کا حق ہے اسے ضرور ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.